السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کرتے ہیں کہ آج دن میں کیا ہوا، امریکہ اور ایران کی ٹاکس اور نیگوسیشن کہاں تک پہنچی، جو ابھی تک انیشیل رپورٹس ہم تک پہنچی ہیں کہ یہ ٹاکس کتنے حد تک کامیاب رہی، کن موضوعات پر ڈسکشن ہوئی اور کیا کیا چلا، اور میڈیا نے اور ورلڈ میڈیا نے اس کو کیسے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا کا کیا حال رہتا ہے اس پوری ٹاک میں، اور اگر آپ پہلے بھی جتنا بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ایک سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں امریکہ اور ویسٹرن میڈیا کے مائنڈ سیٹ کو، خاص کر امریکن لابی، اور یہ وہ لابی کہ جس کو زائنزم سپورٹ کرتا ہے، ان کا یہ رہتا ہے کہ یہ چاہے میدان میں کچھ اور گفتگو چل رہی ہو، کچھ اور رپورٹس ہو، مگر یہ میڈیا کے تھرو ایک ایسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ ہر چیز میں اپر ہینڈ حاصل ہے۔ کہ جیسے کہ یہ ٹاکس ابھی جب شروع ہو رہی تھی، دن سے ہم اس کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کیسے کیسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رپورٹس جو ہیں وہ الگ الگ وہ بریک ڈاؤن کر کے الگ الگ رپورٹس آپ کو بتاتے تھے۔ یعنی پہلے ایک رپورٹ الجزیرہ کوٹ کرتا ہے کہ جو ہے وہ امریکہ ایران کی اس شرط کو مان گیا ہے کہ نیگوسیشن سے پہلے ایران نے جو 2 شرطیں رکھی تھی، 2 مین شرطیں، کہ پہلی شرط یہ تھی کہ لبنان پر جو ہے وہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہے، اگر لبنان کے ساتھ سیز فائر نہیں ہوتا تو ایران نیگوسیشن ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا۔ اور دوسری یہ شرط رکھی گئی تھی کہ ایران کے جو جتنے بھی ایسٹ جو ہیں وہ جتنے بھی فریز کیے گئے ہیں ان کو آزاد کیا جائے اور ایران کو دیا جائے، کہ بعض رپورٹس کے مطابق یہ تقریباً $100 بلین سے زیادہ ایران کے ایسٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ اسی کو اگر تھوڑا لے کر چلیں، ایک اس کے بارے میں بعض میڈیا والوں نے اس خبر کو بھی جو ہے وہ شیئر کیا کہ ساؤتھ کوریا اپنا ایک اسپیشل انوائے جو ہے وہ ایران بھیج رہے ہیں، اور وہ اسی چیز کے ریلیٹڈ بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان جتنے بھی ایسٹ ایران کے فریز تھے ان میں سے $7 بلین ایران کا ایسا ہے کہ جو ساؤتھ کوریا کے پاس تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب بائیڈن کی حکومت تھی تو تب وہ جو ہے ایسٹ جو ہے وہ ایران کے لیے ریلیز کیا گیا تھا $7 بلین کہ وہ ایران کو ملے گا، مگر وہ کیسے ملے گا؟ وہ ایران کو ملنا تھا قطر کے تھرو، لیکن جب وہ ساؤتھ کوریا سے قطر کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے تو بیچ میں کچھ جو ہے وہ ورلڈ بینک کی طرف سے کچھ ایران کے اوپر کوئی لیگلز ہوتی ہیں، کچھ وہاں پر فریز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تھوڑے سے کچھ ڈاکومنٹیشن یا جتنا بھی سسٹم ان کا رہتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ میں حکومت چینج ہوتی ہے۔ جب امریکہ میں حکومت چینج ہوتی ہے اور ٹرمپ آتا ہے تو ٹرمپ آ کر کے اس کو دوبارہ سے وہ کیا کرتے ہیں، آخر پابندی لگا کر کے اس کو دوبارہ سے فریز کر دیتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی ایران کا جو ہے وہ اس ٹائم قطر کے پاس جو ایسٹ ہے، ساؤتھ کوریا کے تھرو قطر میں جانا تھا اور قطر کے تھرو ایران میں آنا تھا، تو وہ فریز ہے۔ تو یہ ٹاک چل رہی تھی کہ یہ ساؤتھ کوریا نے قطر کے ذریعے یہ پیغام بھی پہنچایا، اور اس کا اسپیشل انوائٹ جو ہے وہ کچھ افراد آ رہے ہیں ایران میں کہ جو 2 موضوعات پر ایران کے ساتھ بات کریں گے۔ ایک تو ایران کا جو ایسٹ جو فریز تھا یہ ایران تک پہنچایا جائے، اور دوسرا اسٹریٹ آف ہرمز کے ریلیٹڈ کہ ہماری جو کشتیاں ہیں وہاں سے دی جائیں۔ اسی طرح باقی ممالک میں بھی اگر دیکھا جائے کتنے ممالک سے ایران کے جو ایسٹس فریز ہیں، تقریباً $100 بلین سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ جو ایران کے بیرون ممالک جو ایسٹس جو ہیں وہ فریز ہیں، اگر وہ آتے ہیں ایران کے پاس تو ایران کو ایک بہت ہی بڑا بریک تھرو یہاں سے مل سکتا ہے۔ تو اسی چیز کو لے کر کے الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے کہ پہلے ایران جو ہے وہ امریکہ اس چیز کے اوپر مان چکا ہے، لیکن بعد میں وہ رپورٹ کرتا ہے کہ امریکہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ بہرحال دن میں یہی چلتا رہا، مگر ابھی جب شام ہوتی ہے تو شام کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ پہلے نیگوسیشن یعنی پراپر نیگوسیشن شروع ہونے سے پہلے انہی 2 موضوعات کے اوپر ایران اور امریکہ کی گفتگو چل رہی ہے، اور آج بھی ابھی جو خبر آئی ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ گفتگو چلی ہے، اور اس کے بعد دونوں ٹیم جو ہیں وہ اپنے اپنے جہاں پر ہوٹلز میں جہاں پر ان کو ریسٹ کرنی ہے وہاں پر وہ چلے گئے تاکہ فردر جو ہے وہ ڈسکشن کی جا سکے۔ بہت ہی زیادہ انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، اور خاص کر ایک اور اس میں جو بڑی خبر آئی تھی کہ ایران اس پورے سینیریو میں اور پورے ٹاکس کے دوران اور پہلے بھی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ خاص کر ایران جو ہے وہ کوارڈینیشن میں رہا ہے، حزب اللہ کے ساتھ بات چیت میں رہا ہے، اور وہاں کی سچویشن کو ایران جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پوچھتا رہا ہے کہ ابھی وہاں پر کیسی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایران کے جو
فارن منسٹر ہیں اور فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کرنے تو جا رہے ہیں، نیگوسیشن کرنے، مگر بالکل ہمیں حسن ظن کے ساتھ تو جا رہے ہیں، مگر اعتماد بالکل امریکہ کے اوپر یقین نہیں ہے. ہم ٹاکس پہ جا رہے ہیں مگر ہماری ملٹری جو ہے وہ اور ہماری عوام ہر سینیریو کے لیے تیار ہے. اور یہی ایسا ہی کچھ بات جو ہے وہ نکلنے سے پہلے ایران کے جو اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بہت ہی بڑے پیمانے پر حسن ظن رکھ کے تو جا رہے ہیں لیکن اعتماد جو ہے وہ بالکل بھی امریکہ کے اوپر نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی جو اس بارے میں کچھ خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں ایرانی میڈیا کے تھرو، اس میں ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 2 شرائط تھی ایران کی، اس کے لیے امریکہ مان گیا ہے. اب بہرحال امریکہ کا ماننا یا نہ ماننا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل اور زائنزم کا جو پیچھے سٹرکچر ہے وہ کس طرف رجحان اس کا جاتا ہے. امریکہ کی اگر آپ بات کی جائیں تو امریکہ تو یہ ٹاکس چاہتا ہے، یہ نیگوسیشن چاہتا ہے، مگر امریکہ کو پیچھے بیٹھ کے جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جو امریکہ کی پالیسیز کو طے کرتے ہیں اور کہاں لے کر کے جاتے ہیں، وہ اثر انداز ہوتے ہیں امریکہ کی فارن پالیسی کے اوپر، جو ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں کہ جس کے ثبوت ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں، وہ اسرائیلی لابی ہے، وہ زائنزم ہے. جس میں یہ جو ٹیم ایک جو آئی ہے جو ٹاکس کرنے کے لیے، اس میں ایک بہت ہی بڑا نام آپ کو نظر آئے گا جو جے ڈی وینس نہیں ہے، جو اسٹیو وٹکاف نہیں ہے، وہ نام ہے جیریڈ کشنر کا. جیریڈ کشنر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لا ہیں، داماد ہیں، اور جیریڈ کشنر اصالتاً ایک یہودی ہیں، اور اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کا تانا بانا کہاں سے ملتا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے یعنی بہت ہی نزدیکی ایڈوائزرز کے طور پر ہیں، اور بہت زیادہ امریکہ بھی اس چیز کو بولتا ہے کہ اگر آپ کو ٹرمپ کو اگر کوئی بات کہنی ہے، ٹرمپ سے آپ کو خوش کرنا ہے، آپ اس کے داماد سے کو کال کرو، سن ان لا کو بولو کہ بھائی صاحب یہ کام کرنا ہے، تو وہ ٹرمپ کو کہا، ٹرمپ کی جی کرو. کیونکہ ٹرمپ کی وجہ کہ ٹرمپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جیسے باقی پریزیڈنٹ امریکہ کے رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے سب پریزیڈنٹس کے اوپر پریشر ڈالا، سب کے ذریعے کوشش کی، اوباما کے ذریعے کوشش کی ایران کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اوباما تیار نہیں ہوا. اس سے پہلے بش کے ذریعے کوشش کی گئی کہ ایران کے خلاف جنگ چھڑی جائے، وہ تیار نہیں ہوا. بائیڈن کے ساتھ کوشش کی گئی، بائیڈن بھی تیار نہیں ہوا. اس سے پہلے جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے ذریعے ایک عمل کروایا گیا عراق میں شہید سلیمانی کو اسیسینیٹ کر کے، مگر تب بھی ایران کی ایک حکمت عملی تھوڑا سا اس میں تبدیل ہوئی. ایران نے ایک اٹیک کیا ریٹیلیشن پر، مگر امریکہ دوبارہ سے اٹیک نہیں کیا. مگر جب ٹرمپ دوبارہ آیا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کچھ وعدے کر کے آیا تھا کہ اسرائیل لابی کے ساتھ کہ اب آؤں گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کے جو جتنے بھی شرائط ہیں جو آپ نے شرطیں رکھی اس پر عمل کر کے جاؤں گا. بہرحال ابھی تک تو انیشیل رپورٹس یہی ہیں کہ ایک پازیٹیو، اس کو اگر آپ پازیٹیو لیں ٹاکس کو فی الحال جو 2 گھنٹے کے لیے ہوئی ہیں، کہ جس میں یہی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ فی الحال ان 2 شرائط کے اوپر مانا ہے کہ پہلی یہ 2 شرائط ایران کی پوری کی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹاکس آگے بڑھیں گی. خبریں جہاں تک ہوتی ہیں بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، جو اپنے اپنے حساب سے تجزیے نکل کے آتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے ایک تجزیہ ہم بھی کر رہے ہیں، کچھ تجزیے باقی بھی کرتے ہیں، اپنے حساب سے خبریں نکل کے آتی ہیں. لیکن جب تک ان میں سے خود کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ پریس کانفرنس آ کر کے نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں کہتے. جہاں تک ایک بات کلیئر ہو جائے کہ فی الحال کہا جا رہا ہے کہ ایکسپرٹ لیول پر ٹاک پہنچی ہے، مگر اس بڑے پیمانے پر ٹاکس ابھی فی الحال نہیں پہنچی ہے. فی الحال جو ٹاکس ہوئی ہیں وہ انہی 2 موضوعات کے اوپر بات چیت جو 2 گھنٹے تک تقریباً چلی ہے، اور یہی ہے کہ انڈائریکٹ ٹاک ہوئی ہے. ڈائریکٹ ایران نے بیٹھنے سے منع کیا ہے. امریکہ کی تو خواہش تھی کہ ڈائریکٹ ٹاک کی جائے، مگر ایران اس موضوع کے اوپر تیار نہیں تھا. اور اس میں ثالثی کا کردار ظاہر سی بات ہے پاکستان ادا کر رہا ہے. اور جب یہ آج صبح جب ٹاک شروع ہوئی ہیں تو ایران جب پہنچا ہے تو ایران نے جب ڈیلیگیشن پہنچا ہے تو اس پہلے ملاقات جو ہوئی ہے چیف جو مارشل ہیں ایران پاکستان کے، ان سے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد ایران کے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد دوبارہ فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی. تو یہ تھوڑا سا پورا سینیریو بتانے کی کوشش کی اپنی گفتگو. پھر اس کے بعد جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکہ کی بھی جو ٹیم آتی ہے ان کی بھی ٹاکس چل رہی ہیں. دونوں بڑے پیمانے پر ٹیمز لے کر کے آئے ہیں پاکستان میں، اور خود محمد باقر قالیباف کا ایران کی طرف سے آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران ایک اس بار بہت مضبوطی کے ساتھ ٹاکس کرنے کے لیے آیا ہے. کیونکہ پہلے صرف وہ جو گورنمنٹ کے ریلیٹڈ جو تھے کہ جو حکومت میں ہے اس ٹائم گورنمنٹ جس میں پریزیڈنٹ
مسعود پزشکیان ہیں یا فارن منسٹر، ان کے ذریعے ٹیم آتی رہی ہے، لیکن اس بار ٹیم جو ہے وہ متفاوت ہوئی ہے۔ اس ٹیم کی جو لیڈ کر رہے ہیں وہ محمد باقر قالیباف ہیں، اور قالیباف نے آنے سے پہلے جب جہاز میں اپنا ایک فوٹو ٹویٹر پر شیئر کیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو میرے کمپینینز ہیں وہ یہ میناب کی بچیاں ہیں، کہ پورے جہاز میں میناب میں جو بچیاں شہید ہوئی تھی اسکول کی، ان کی فوٹوز اور ان کے باقاعدہ جو وہاں پر کسی کا بیگ تھا، کسی کی کوئی بک تھی، وہ وہاں پر رکھ کے شیئر کیا، اور اسی فوٹو کو ایرانی فارن منسٹر نے بھی شیئر کیا، کیونکہ وہ اسی انداز میں آئے ہیں کہ بہرحال ہم جنگ کرنے، ہم گفتگو کرنے تو آ رہے ہیں، مگر ہمیں بالکل بھی اعتماد نہیں ہے۔ اور پرسوں جو رہبر معظم نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام سید مجتبیٰ خامنئی نے رہبر شہید کے چہلوں پر جو بیان صادر کیا ہے، اس میں انہوں نے اپنی عوام سے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے میدانوں کو خالی مت کریں، آپ سڑکوں کو خالی مت کریں، کیونکہ آپ کے سڑکوں پر جو آپ نعرے لگائیں گے، جو شعار دیں گے، جو آپ سڑکوں پر کہیں گے، وہ ان مذاکرات کے اوپر بہت بڑا گہرا اثر ڈالنے والے ہیں، اور وہ دکھے گا ابھی ہمیں آنے والے دنوں میں۔ فی الحال یہ بھی خبر ہم تک پہنچی ہے کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ ایک دن کا، اس میں اور وقت دیا گیا کہ کل یہ ٹاکس جو ہے دوبارہ سے رینیو ہوں گے، یا ہو سکتا ہے رات ہی کو اس کو بڑھایا جائے۔ اب جیسے جیسے خبریں آئیں گی، آفیشیل خبریں، ان کو دیکھ کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہاں پر ہو گیا۔ بہرحال فی الحال ایسا بھی نہیں ہے کہ فوراً سے ایران کے ایسیٹس جو ہیں وہ ریلیز ہو گئے، ایران کے پاس سارا ایسیٹ جو ہے وہ پیسہ پہنچ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ بھی اتنی جلدی سے اپنی جو ہے وہ جو ان کی چیز میں ماہر ہیں شیطانی میں، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسرائیل بہت زیادہ اس میں پریشر ڈال رہا ہے، بہت زیادہ بیچ بیچ میں کاروائیاں اسرائیل اور لبنان کے حزب اللہ کے بیچ چل رہی ہیں، وہاں بھی مکمل ابھی سیز فائر نہیں ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کا یہی ہے، اسرائیل جنگ چاہتا ہے ایران کے ساتھ، اور اسرائیل کبھی بھی ٹاکس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ یا تو اسرائیل یہ چاہے گا کہ ٹاکس کے لیے تب راضی ہو کہ ایران اپنے سب میزائل جو ہے وہ انڈسٹری اس کو بند کر دے، ڈرونز بنانا بند کر دے، اپنی ملٹری کو بالکل ختم کر دے، اور بالکل اسرائیل کے ہاتھ میں اپنی حکومت دے دے، تب اسرائیل کہے گا اس طرح کے ٹاک ہو تو وہ ماننے کے تیار ہے۔ بہرحال یہ چیز ایران بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جنگ کے بعد جو نتائج نکلے ہیں اس میں ایران کو اپر ہینڈ حاصل ہے، تو یہاں پر لگتا نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا، کیونکہ ایک بہت ہی سنجیدہ ٹیم جو ہے وہ گئی ہے، کیونکہ ہمیشہ سنجیدہ جاتے ہیں، ایرانی نیگوسیشن کرنے میں ماہر ہیں، اور بہت زیادہ سنجیدہ ٹیم گئی ہے، یہ برجام والی ٹیم نہیں ہے، یہ لوگ اچھے سے گفتگو کرنا جانتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پریشر ہے وہ عوام کا پریشر، ایرانی عوام کا بہت زیادہ ہے، اور وہ کوئی بھی چھوٹی سی ایسی چیز ہوگی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا نئی اپڈیٹس آتی ہیں۔ فی الحال یہ جو چھوٹا سا ہم اس کے اوپر تجزیہ کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آگے بھی آتی ہے ہم اس کو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سلامت رہیں۔